غزہ پہ کافی ساری اس پہ گفتگو کی ہے، دعا بھی کی ہے غزہ کے لیے، وہ سب وہاں موجود ہے، اس کے آپ وہ کیجیے گا ان شاء اللہ۔ جنید بھائی بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا شکر۔ سوری آپ کو ٹائم تھوڑا دے رہا ہوں، ہماری نا یہ اسٹریم یارڈ از مائی فرسٹ ٹائم اور آئی میسڈ اپ ان اٹ، تو کافی نا 30-40 منٹ ہمارے ضائع ہوئے ہیں وہ۔ میں بالکل مختصر بات کروں گا۔ بسم اللہ جی میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، آپ میوٹ کر دیجیے گا تاکہ آواز میری کلیئر ہو جائے۔ جی اچھا، میں آپ کے ٹاپک کو دیکھ رہا تھا، خاص طور پر تکفیر کے حوالے سے۔ اصل میں حافظ صاحب آپ میری بات سے یقیناً متفق ہوں گے، جو میں یہاں ایک اسٹیٹمنٹ دینے والا ہوں وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو ہماری جو ریاست ہے، جو ہماری حکومت وقت ہے، ہماری حکومت وقت جو ہے اس کا کوئی عملی کردار نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی قانون سازی ہوتی کہ ہمارے یہاں اس طرح یوٹیوب پہ بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کوئی کسی کے خلاف تکفیری عمل نہ کرے، کوئی کسی کی توہین نہ کرے اور کوئی کسی کے خلاف بیان بازی نہ کرے، کیونکہ دین کا معاملہ جو ہے وہ بڑا حساس ہے۔ یہاں پر کوئی بھی آج ریسرچ کی 4 کتابیں اٹھا لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو محقق اسلام یا مناظر اسلام سمجھتا ہے، جبکہ اصل جو ذمہ داری ہے دین کی وہ علماء کے کندھوں پر ہے اور علماء ہی اس کو بہتر سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے کچھ علماء کی بھی اپنی کمزوریاں ہیں کہ انہوں نے جو سائنسی جدید دور ہے اور اس کو انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے اچھے وہ بینیفیشری نہیں بنے، اور پھر ظاہر سی بات ہے نئے مارکیٹ کے اندر ریسرچ اسکالرز آئے اور پھر انہوں نے علماء کی کمزوریاں تلاش کی، اور ان کمزوریوں کی وجہ سے جو ہے آج ان کی چیزیں کھول کر آ رہی ہیں اور گستاخانہ عبارتیں نکالی جا رہی ہیں کہ دراصل وہ ویکنیسز ہیں، ان ویکنیسز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ہماری جنرل پبلک ہے، خاص طور پر ہماری جو نوجوان طبقہ ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسپوائل ہو گئے، وہ اس وجہ سے اسپوائل ہو گئے حافظ صاحب کیونکہ ان کے ذہن کچے ہیں، اور کچے ذہنوں کو اسپوائل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طوفان بدتمیزی بھی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک سمپل مثال دوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر ہمارے یہاں ان اے ٹرو سینس اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ریاست کا ایک کنٹرول ہو کہ کوئی بھی تکفیری عمل نہیں کرے گا، مثال کے طور پر جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حدیث بیان کرنے پر پابندی لگائی تھی۔ وہ ان کا ایک اجتہادی عمل تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے تم پہ پابندی اس لیے نہیں لگائی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیان کرنے میں مجھے کوئی برائی ہے، اس لیے لگائی تم پر پابندی تاکہ امت قرآن مجید پر اکتفا ہو سکے، اور یہ بات حضرت عمر کی بالکل صحیح تھی۔ تو پھر انہوں نے آگے پوچھا کہ اب تم آگے کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا وہ تم میرے بعد کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا آگے آنے والے خلیفہ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ مجھے بیان دیتے ہیں نہیں دیتے۔ تو یہاں یہ ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا ملک کے اندر سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، خاص طور پر مذہب جیسے حساس معاملے پر ایک سیلف کنٹرول حکومت لگائے کہ کوئی بھی بآسانی یوٹیوب کے ذریعے انتشار نہیں پھیلا سکتا، تکفیری عمل نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اسلامی ریاست تو برائے نام ہے ہمارا پریکٹیکلی تو ریاست مذہبی طور پر تو نہیں ہے، صرف ہم نے نام کے طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے ملک، لیکن اگر ایک سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے گا ریاست کی طرف سے تو یوٹیوب پہ قطع کلامی وہ کہہ رہے ہیں اس کو اسلامک ڈکٹیٹرشپ کہہ دیں، جیسے اسلامک سیکولرزم ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ خیر بہرحال بس میں بالکل آخری جملے کہہ کے یہ بات ختم کروں گا حافظ صاحب۔ دیکھیں حافظ صاحب بات سمپل یہ ہے کہ آزادی رائے کا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اختلاف رائے رکھیں لیکن کسی کی توہین اور تکفیر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو عبارتوں پر جو تکفیر کی جا رہی ہے نا، دراصل ان کمزوریوں کا نکالا جا رہا ہے مسلکوں کی، کہ جیسے اس نے مجھ پر کیچڑ اچھالا تو میں اس کی کمزوری نکال کر اس پہ کیچڑ اچھالا، یہ مقصد ہے، اسلام کی کہیں خدمت نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑا جائے، قرآن کی دعوت دی جائے اور اختلافی موضوعات سے، اختلافی باتوں سے پرہیز کیا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل اسپوائل نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ، وٹ این ایکسیلنٹ، کہتے ہیں نا سیو دا بیسٹ فار لاسٹ، ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں کی جنید بھائی۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری صفوں میں اتحاد اور یگانگت محبت پیدا کرے، بالکل جیسے اقبال کا خواب تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، اللہم آمین۔ اللہم